اس کے بعد میں جامعۃ الصالحین کے مختصر تعارف اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو فضلہ اکرام کی تعارف اور کتنے فضلہ ہیں اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اسٹیج پر اور مختصر تعارف جامعہ کے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ یہاں جامعۃ الصالحین کے دعوت پر یہاں آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں، تو آخر میں انشاءاللہ ایک چند باتیں جامعۃ الصالحین کے حوالے سے مختصر ان کا جو تعارف ہے وہ میں پیش کروں گا۔ تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر۔ جامعۃ الصالحین کا اگر مختصر تعارف پیش کیا جائے تو دو جملوں سے اسے یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ جامعۃ الصالحین دین اسلام کو سرمایہ حیات سمجھنے والا ایک ایسا تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے جو مسلم معاشرے کے لیے فکری اور عملی اعتبار سے پختہ رجال کار کی تیاری کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے۔ علوم اسلامیہ کے ساتھ جدید عصری علوم کا سانح امتزاج رکھنے والی یہ ایک ایسی فکری اور نظریاتی دانشگاہ ہے جو تربیت کو تعلیم کا جوہر سمجھتی ہے۔ حضرت مفتی نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر اہتمام یہ ادارہ گزشتہ 6 سال سے اپنی تعلیمی و تبلیغی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اس چند سطری مختصر تعارف کو سمجھنے کے لیے ادارے کی رواں سال کی کارگزاری معاون رہے گی، لہذا پیش خدمت ہے۔ پچھلے سال میں ملک عزیز کے سب سے بڑے دینی تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کے نتیجے میں اختتام پذیر ہونے والا تعلیمی سال اللہ رب العزت کے فضل کی بدولت جامعۃ الصالحین نے بحمد اللہ اپنے حصے کا کام بھرپور طریقے سے انجام دیا اور نئے طلباء کا رجوع حوصلہ افزا ہونے کے ساتھ ساتھ شکر کو واجب اور فکر لازم کر رہا تھا، اور تحریری و تقریری دونوں طرح کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے نئے طلباء کا جامعہ میں خیر مقدم کیا گیا۔ اس سال تعلیمی سال کا آغاز جامعۃ الصالحین کی تعلیمی کمیٹی نے بحمد اللہ اوقات کی تنظیم اور جامع حکمت عملی کے ذریعے دونوں تعلیمی سلسلوں کو سابقہ تعلیمی سالوں کی طرز پر نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کی بحسن خوبی تکمیل بھی کی۔ اللہ کریم کے فضل کے بعد ظاہری اسباب نے یہ ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فکر، ان کے دعاؤں، منتظمین و مدرسین کی محنت و لگن اور اہل خیر کے تعاون کے سبب ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سال بھی بحمداللہ 10 طلباء ایسے تھے جو پورے تعلیمی سال کے دوران کسی ایک سبب میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ تعلیمی سال کے 4 ماہی امتحان اپنی روایتی وقت پر ہوا، لیکن درجات کے تفاوت اور دوہرے تعلیمی نظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جانے والی مرحلہ جاتی تقسیم کے تحت مختلف مراحل کی سطح پر پوزیشن لینے والے طلباء کے نتائج کی فیصد 98 اور اس سے زائد رہی۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 99 جبکہ امتحان میں طلباء کی حاضری کا تناسب 100% رہا۔ واضح ہے کہ جامعۃ الصالحین کراچی تک کشمیر پاکستان کے مختلف علاقوں کے طلباء کرام کو صالحین حفاظ ایجوکیشن و حفظ و گردان و تخصص فلفتہ کے ساتھ ساتھ پہلی جماعت سے انٹر تک بیک وقت ملائے عوض تعلیم فراہم کی جاتی ہے، لہٰذا ان نتائج کو مشترکہ تعلیمی نظام کے تناظر میں دیکھنا اس کی اہمیت کو دوچند کر دیتا ہے۔ امسال جامعہ کے مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل ہونے والا طلباء کی تعداد بحمد اللہ 107 رہی، جبکہ ان میں سے شعبہ حفظ میں 8 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی جو وفاق المدارس کا امتحان دیں گے۔ اسی طرح تخصص فلفتہ سے 5 طلباء، جبکہ تجوید العلماء سے بھی 5، ناظرہ بنین سے 30، گرداد بنین سے 10، انگلش کورس سے 17 اور اسی طرح عربک کورس سے 26 طلباء کرام فارغ التحصیل ہوئے۔ اس حوالے سے سالانہ تقریب تشکر آج مورخہ 20 فروری 2022 کو منعقد کی گئی، جس میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا گیا۔
جیسا کہ مختصر تعارف میں تذکرہ کیا گیا کہ جامعۃ الصالحین ایک ایسا تعلیمی و تربیتی ادارہ ہے جو مسلم معاشرے کے لیے فکری اور عملی اعتبار سے پختہ رجال کار کی تیاری کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک ایسی فکری اور نظریاتی دارشگاہ ہے جو تربیت کو تعلیم کا جوہر سمجھتی ہے، لہٰذا گزشتہ سالوں کی طرح حالیہ سال میں بھی طلباء کی فکری و نظریاتی آبیاری کے لیے ہفتہ واری تربیت پر اساتذہ کے بیانات اور وقتاً فوقتاً اکابر علماء سے استفادہ کی تربیت کو جاری رکھا گیا۔ اس کے علاوہ کراچی تبلیغی اجتماع کے لیے بھی ادارے کے سطح پر بارش طلباء کو چھٹی دی گئی، جس کے نتیجے میں طلباء کرام اپنے اساتذہ کے ہمراہ روح اور ایمان افروز اجتماع میں شرکت کی۔ اصلاح احوال کے حوالے سے الحمدللہ ادارے میں صبح بعد نماز فجر کے دورانیے میں روزانہ مجلس سورہ یاسین و مزمل و دعائیں اور نماز عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک کو پڑھنے کی تربیت جاری رہی الحمدللہ۔ جامعۃ الصالحین کے لیے امسال ایک اعزاز کی بات یہ ہے کہ بحمدللہ جامعہ کی دوسری شاخ جامعۃ الصالحین فیز 2 دادا بھائی ٹاؤن کا آغاز کیا گیا، اور اس سال میں ہی بحمدللہ تخصص فی الافتاء و تجوید العلماء کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جو کہ بظاہر ممکن نہ تھا، لیکن اللہ کریم کے فضل کے بعد ظاہری اسباب نے یہ ادارے کے محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی نور محمد صاحب دان برکاتہم عالیہ کی فکر، ان کی دعاؤں، منتظمین و مدرسین کی محنت و لگن اور اہل خیر کے تعاون کے سبب ممکن ہوا۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دینی مدارس ہمیشہ اعلیٰ دینی و ایمانی ارمانوں کے مراکز رہے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت پر مثبت اثرات چھوڑ گئے۔ در حقیقت دینی مدارس دینداری و حق طلبی کو فروغ دے کر عامت الناس کو دین سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے ذرائع ہیں۔ دین کے درد رکھنے والے مصلحین، معماران امت اور دینی شعور پیدا کرنے والے انہی مدارس کے تربیت یافتہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ جامعۃ الصالحین جس کے بامقصد منصوبوں نے احیاء دین اور درخت اسلام کی آبیاری کی راہ میں قابل قدر خدمات سر انجام دیا ہے، اسی سلسلے کی ایک مضبوط کڑی آن لائن دارالافتاء ہے، جس کی آئے دن افادیت بڑھ رہی ہے۔ جامعۃ الصالحین جہاں اپنے چار دیواری کے اندر ہوتے ہوئے اپنے علمی و تربیتی پختہ رجال کار تیار کر رہا ہے، وہیں بحمدللہ حضرت اقدس مفتی نور محمد صاحب دان برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں آن لائن دارالافتاء کا ایک شعبہ بھی بلاعوض خدمت سر انجام دے رہا ہے، جس کا آغاز مورخہ 5 اگست 2020 بروز بدھ کو ہوا، جس میں الحمدللہ دنیا بھر سے عوام الناس اپنے روزمرہ کے مسائل بھیجتے ہیں، جس میں سے پاکستان سمیت سعودی عربیہ، امریکہ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، انڈیا، عراق، مصر و دیگر ممالک جن کے جوابات حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی میں ماہر مفتیان کرام دیتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے طلباء کی تعلیمی اصلاح اور فکری تربیت کے ساتھ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ طلباء دینی، فکری اور اسلامی نظریے کا ابلاغ بھی کر سکیں، لہذا اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر ہم نصابی سرگرمیوں میں تحریر و تقریر ہر دو اسلاف میں طلباء کرام کے لیے بہت سی راہیں کھولی گئی۔ تحریری صلاحیتیں پروان چڑھانے کے لیے طلباء کی سطح پر باقاعدہ جداریہ کا انتظام کیا گیا، تاکہ ابتدائی سے طلباء میں تحریر کا شوق بیدار اور ان کی قلمی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اس تربیت کے تحت منتخب درجات کے تمام طلباء پر تحریر لکھنا لازم کیا گیا۔ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کے میدان میں بھی جامعہ کے طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مخصوص تربیت پر قائم اس نظم کے تحت ادارے کے تقریباً تمام ہی طلباء کرام کو سال میں کئی مرتبہ تقریری صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملا۔ اس سال بھی جامعہ کے تحت آل بلدیہ بین المدارس تقریری مقابلہ بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا، جس میں 11 مدارس کے طلباء نے شرکت کی اور منصفین کرنے کے لیے باہر سے منصفین کو مدعو کیا گیا، تاہم آخر میں جامعۃ الصالحین کے طلباء کرام نے اول دون سوم پوزیشن اپنے نام کروائی۔
اور ایک دوسری پوزیشن باہر سے ایک جامعہ کے طالب علم نے اپنے نام کروائی، اور اسی طرح احادیث و تلاوت کا بھی وقتاً فوقتاً مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دور حاضر کے حالات میں قوم کے روشن مستقبل اور امت کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشاں ادارہ جامعۃ الصالحین کی یہ سالانہ کارگزاری ادارے، اس کے منتظمین و متعلقین اور معاونین پر شکر کو واجب کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔